بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ریاض احمد میر، ٹیچر پرائمری اسکول ناریز بالا۔ پیارے بچوں، آج ہم چوتھی جماعت کی اردو کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اور سبق کا نام ہے درگاہ حضرت بل۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب اردو کی جو کتاب ہے اس میں آپ صفحہ نمبر 89 نکالیں اور وہاں پہ یہ سبق ہے درگاہ حضرت بل۔ تو چلیے ہم یہ سبق پڑھتے ہیں۔ درگاہ حضرت بل سری نگر میں لال چوک سے 10 کلومیٹر دور مشہور جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ حضرت بل کے مغرب میں کشمیر یونیورسٹی، مشرق میں ڈل کے بیچوں بیچ خوبصورت چار چناری اور جنوب میں تھوڑے فاصلے پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نام کا ادارہ واقع ہے۔ پیارے بچوں، درگاہ حضرت بل، درگاہ زیارت کو بولتے ہیں۔ یہ ایک زیارت ہے جو حضرت بل میں واقع ہے اور حضرت بل سری نگر میں لال چوک سے 10 کلومیٹر دور جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع ہے، مطلب جھیل ڈل کے بالکل پاس درگاہ حضرت بل وہیں ہے۔ اس کے مغرب میں، حضرت بل کے مغرب میں کیا ہے؟ کشمیر یونیورسٹی، مطلب وہیں حضرت بل جو زیارت ہے اس کے پاس ہی کشمیر یونیورسٹی بھی ہے۔ اور دوسرے سائڈ مشرق میں کیا ہے؟ جھیل ڈل کے بیچ چار چناری ہے، وہ بھی ایک مشہور جگہ ہے۔ چار چناری جھیل ڈل کے بیچ میں، چنار کے 4 درخت ہیں، اس کو چار چناری کہتے ہیں۔ اور چار چناری اور جنوب سائڈ میں تھوڑے سے فاصلے پہ کیا ہے؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا ایک ادارہ۔ حضرت بل کا پرانا نام صادق آباد تھا۔ یہ جو حضرت بل ہے، پہلے اس کا نام کیا تھا؟ صادق آباد۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے ایک صوبیدار صادق خان تہرانی نے 1623 عیسوی میں اس جگہ پر ایک خوبصورت باغ تعمیر کروایا۔ باغ کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر عشرت محل نام کی بارادری بھی بنوائی۔ 1634 عیسوی میں جب شاہ جہاں کشمیر آئے تو ان کو یہ بارادری بہت پسند آئی۔ ان کے حکم سے عشرت محل کو ایک عبادت خانے میں تبدیل کیا گیا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بولا، حضرت بل جو ہے اس کا پرانا نام صادق آباد تھا۔ پہلے اس کا نام صادق آباد تھا، پھر حضرت بل۔ مغل بادشاہوں کے
مغل بادشاہ جو شاہ جہاں تھا اس کے ایک صوبیدار، اس کا نام تھا صادق خان تہرانی. اس نے 1623 میں اسی جگہ ایک خوبصورت باغ بنایا تھا. باغ کے ساتھ ہی انہوں نے عشرت محل نام کی بارادری بھی بنوائی. بارادری کا مطلب ہے 12 دروازے والا محل بنایا تھا. اس کے 12 دروازے تھے. 1634 میں جب شاہ جہاں کشمیر آئے تو ان کو یہ جو بارادری تھی، یہ 12 دروازے والا گا، تو ان کو بہت پسند آیا. تو انہوں نے کیا حکم دیا کہ اس محل کو عبادت خانہ بنایا جائے. مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور حکومت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس وارد کشمیر ہوا. دیکھو، مغل بادشاہ اورنگزیب کی جب دور حکومت تھی تو اس وقت کیا ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مقدس کا مطلب ہے داڑھی کا بال، وہ وارد ہوا، کشمیر آیا. تو موئے مقدس کو پہلے نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت میں رکھا گیا، جہاں جگہ کی کمی کے سبب شہر کے بزرگ اور سنجیدہ لوگوں کے مشورے پر درگاہ حضرت بل کو ہی اس کی مستقل قرارگاہ مقرر کیا گیا. اس وقت کشمیر کے گورنر فاضل خان تھے. انہوں نے صادق آباد کا نام تبدیل کر کے حضرت بل رکھا. اس کے بعد عبادت گاہ کی توسیع کی گئی. دیکھو بچوں، اب جب کہ موئے مقدس وارد ہوا تو اس کو پہلے نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت میں رکھا گیا، چونکہ وہاں جگہ کی کمی تھی اور شہر کے جو بزرگ اور ضعیف لوگ تھے ان کے مشورے پر کیا ہوا کہ موئے مقدس کو مستقل طور پر کہاں، حضرت بل میں ہی رکھا گیا. اور اس وقت جو کشمیر کے گورنر تھے اس کا نام تھا فاضل خان. فاضل خان نے کیا کیا کہ اسی صادق آباد کو نام اس کا چینج کر کے، تبدیل کر کے حضرت بل رکھ دیا، اور اس عبادت گاہ کی توسیع کی گئی، مطلب اس کو بڑھایا گیا، بڑا کیا گیا، کیونکہ یہاں جگہ بھی تھی. حضرت بل کو جموں کشمیر کے مذہبی مقامات میں ایک خاص مقام حاصل ہے. اسے حضرت بل کے علاوہ آثار شریف، مدیت ثانی اور درگاہ شریف بھی کہتے ہیں. دیکھو، حضرت بل جو ہے یہ کشمیر کی ایک مذہبی طور پہ ایک خاص جگہ ہے، اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے. حضرت بل کے علاوہ اس جگہ کوئی اور بھی نام ہے، آثار شریف بولتے ہیں اس کو، درگاہ شریف بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 1968 عیسوی میں اس درگاہ کی تعمیر نو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر شروع کی گئی، جو 1979 میں مکمل ہوئی. دیکھو، 1968 میں کیا ہوا، اسی زیارت کی تعمیر نئے سے اس کو تعمیر کیا گیا. اور کس طرز پہ؟ جیسے مسجد نبوی ہے اسی طرز پر اس کی تعمیر شروع کی گئی اور 1979 میں مکمل ہوئی. حضرت بل کی نئی عمارت سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے. جو حضرت بل ہے اس کی نئی عمارت جو ہے وہ کس سے بنائی گئی ہے؟ سنگ مرمر سے. درگاہ کو جاذب نظر بنانے کے لیے اس کے چاروں طرف خوبصورت دلکش دیکھو، اس درگاہ کے اس کو
اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کیا کیا گیا ہے، چاروں طرف دلکش باغ بنائے ہوئے ہیں، خوبصورت باغ، جس میں لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں درگاہ میں، اور اس کے بعد ان باغوں میں بیٹھتے ہیں۔ حضرت بل مذہبی سیاحتی مقام کے طور پر بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دیکھیے حضرت بل جو ہے درگاہ شریف، یہ مذہبی طور بھی مشہور ہے اور سیاحتی طور بھی۔ یہاں لوگ عبادت کرنے بھی جاتے ہیں اور سیر کرنے بھی جاتے ہیں، چونکہ باغ بھی ہیں وہاں پہ سائیڈ میں تھوڑا سا دور ایک باغ ہے، اس کو نسیم باغ بولتے ہیں، چونکہ جھیل ڈل بھی وہیں پہ ہے، کشمیر یونیورسٹی بھی وہیں پہ ہے، چار چناری بھی وہیں پہ ہے۔ تو جو سیاح لوگ ہیں، سیر کرنے بھی لوگ وہاں آتے ہیں اور عبادت کرنے بھی آتے ہیں، اس لیے یہ دونوں طرح سے، چاہے وہ سیاحت کے طور ہو یا مذہبی طور ہو، یہ بہت ہی مشہور جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سال بھر زائرین اور سیاحوں کا آنا جانا لگتا ہے۔ دیکھیے حضرت بل میں سال بھر، مطلب یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ کسی خاص موقع پر وہاں لوگ آتے، نہیں، سال بھر وہاں لوگ ٹورسٹ آتے رہتے ہیں، اچھا عقیدت مند آتے رہتے ہیں، مذہبی لوگ آتے رہتے ہیں، عبادت کرنے آتے رہتے ہیں۔ اچھا، جمعہ کے دن کشمیر کے کونے کونے سے لوگ یہاں کا نماز ادا کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے کہ کشمیر کے کونے کونے سے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ درگاہ شریف میں نماز پڑھنے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعوں پر لاکھوں عقیدت مند موئے مقدس کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے یا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اس دن کیا ہوتا ہے کہ موئے مقدس، جو میں نے پہلے کہا آپ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی زیارت ہوتی ہے وہاں۔ کیا ہوتی ہے؟ زیارت کروائی جاتی ہے، اس لیے لوگ لاکھوں کی تعداد میں وہاں جاتے ہیں۔ کہاں؟ درگاہ شریف حضرت بل۔ حضرت بل عقیدت، اعتقاد اور فیض و برکت کا سرچشمہ ہے۔ حضرت بل جو ہے یہ عقیدت، اعتقاد اور فیض و برکت کا کیا ہے؟ سرچشمہ، عقیدے کا، فائدے کا یہ سرچشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو عقیدت مندوں کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں گئے ہو تو آپ بھی حضرت بل جائیے، درگاہ شریف جائیے اور وہاں دیکھ کر آئیے، ٹھیک ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ یہی ہماری آج کی